انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے لڑائی کے دوران ایک لونڈی تھی، کوئی خادمہ تھی، اس کے دانت سامنے کے توڑ دیے. اب سورۃ المائدہ میں آیا دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. تو وہ شکایت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قصاص لینا ہے، جتنے دانت اس کے توڑے ہیں اس نے اتنے ہی اس کے توڑے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تمہارا مقدمہ درست ہے. حضرت انس کی پھوپھی کو بلایا گیا کہ ان کے دانت اب توڑے جائیں اس کے بدلے میں. تو حضرت انس کے جو پھپھا تھے، یعنی اس عورت جس کے دانت ٹوٹ رہے تھے، اس کا خامد، انہوں نے ظاہر لالے پہ آگے انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو کتاب اللہ کا حکم ہے، یہ تو نہیں بدلا جا سکتا. بخاری مسلم میں ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں تو اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. بہرحال اسی دوران کیا ہوا کہ وہ جو لونڈی کے رشتہ دار تھے جو ابھی تک اس پر مضر تھے کہ قصاص ہی لینا ہے ہم نے اور دانت ہی توڑنے ہیں، دیت نہیں لینی، اس کے بدلے میں پیسے نہیں لینے، اچانک وہ راضی ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو معاف کیا دیت لے کے، تو ہم اس کے دانت نہیں توڑتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے اس دنیا پہ ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اب اس نے قسم اٹھائی تھی نا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، وہ اب ان کی زبان سے یہ بات نکلی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دی. ایسا دل پلٹ دیا مخالفین کا کہ وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے بیوی دے دانت جانے سے سب تو اڑی تھے، انہوں نے سٹیک تے لگیا سی نا معاملہ، بیوی تو انہوں نے سی، انہوں نے کہا جی میری بیوی دے دانت نہیں ٹوٹن گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمائی تھی بات کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے پہ اللہ پہ قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ بات، یہ نیک بندے ہیں، یہ ننگے بندے نہیں، نانگے پیر نہیں، اللہ کے نیک بندے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. بخاری میں 4918، مسلم میں 7187 اور 7199، مشکات میں 5106. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے کہا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ضعیف اور کمزور شخص جسے لوگ غریب اور کمزور خیال کرتے ہیں، اور وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر کسی بات کے معاملے میں قسم کھا دے تو اللہ اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں دوستیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے فرمایا ہر سرکش اور کمینہ اور متکبر شخص جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ ہے دوست کی. جو لوگوں کی نظر میں بظاہر ذلیل غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں، ابو دردہ، ابو ہریرہ، اصحاب صفا، جن کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ہوتی تھی. اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بعض اوقات میں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ مجھے وہ ہے نا ٹھڈے مار رہے ہوتے تھے کہ شاید جیسے کوئی مرغی کا دوڑا پڑ گیا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میں جو وہ بھوک کی وجہ سے وہ الٹا لیٹا ہوتا تھا، اپنی بھوک کی اس تکلیف کی وجہ سے. حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تھے. وہ یہ لوگوں کی جیبیں لوٹنے والے، لوگوں کی بچیاں بھگانے والے، لوگوں سے چندہ لپیٹنے والے اور اس پہ اپنے نذرانے اور اپنے دربار چلانے والے، یہ والے لوگ نہیں تھے. یہ لوگ، یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں باتیں. اب باتیں وہاں سے پکڑتے ہیں، اپنے بزرگوں بابوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، آگے اپنے بزرگوں کے نام لینے شروع کرتے ہیں. او بھائی میرے، یہ تو بزرگ قرآن کے بعد آئے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم تو وہ ہوں گے نا ڈیفینیٹلی قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا، یا صحابہ یا جو اہل بیت، وہ لوگ جن کے بارے میں یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے بعد میں بھی آئیں گے لیکن ڈیفینیٹلی تو وہی لوگ ہیں. آپ کے بزرگ بابے تو نہیں ہیں، ورنہ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کہتے ہیں جناب، یہ گمراہ ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں گمراہ، اہل حدیث ان کو گمراہ، شیعہ سب کو گمراہ. سارے ایک دوسرے سے بابے نہیں منتے، سانو کو بابے منوان دو، آپس سے پہلے کسی بابے نو مان لو. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 6682 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 5231. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی پرانگدہ بال بکھرے ہوئے غربت والے لوگ ایسے دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ کسی بات پہ اللہ پر قسم کھا دے اللہ ان کی وہ بات پوری کر دیتا ہے. الحمدللہ. اور اس میں الفاظ ہیں کہ لوگ ان کو دروازے سے دھکیل دیتے ہیں. اس طریقے سے صحیح بخاری میں 6447 اور مشکات میں 5236 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو ویل آف تھا، امیر کبیر شخص تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسا معزز شخص ہے، اگر کسی دروازے پر جا کر نکاح کے لیے درخواست کرے
تو کوئی اس کو واپس نہ لوٹائے, سب لوگ اس کی عزت کریں, اس کو اپنی بچی دے دیں. پھر تھوڑی دیر بعد ایک غریب ناتواں سا صحابی وہاں سے گزرا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کسی سے بچی مانگے جا کے تو کوئی اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش بھی قبول نہ کریں کسی کے حق میں. کسی سے بات کرے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تو اتنا گیا گزرا غریب قسم کا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اکیلا شخص, اللہ تعالیٰ کو جو پہلے گزر چکے شخص ان سب سے پوری دنیا میں بھار دی جائے نا, ان سب سے بڑھ کر اللہ کو یہ ایک اکیلا شخص محبوب ہے. یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جناب لوگ پتہ نہیں کیا بڑے بڑے ترے اور بڑے بڑی پگڑیاں اور بڑے بڑے مریدین, اور یہ تو قیامت دن پتہ چلے گا کن کن کی مٹی پلید ہو رہی ہے. لوگ دنیا میں بڑے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور وہ شخص اللہ تعالیٰ ماتا ہے پوری دنیا بھر جائے نا ان بزرگوں سے. یعنی یہ اب آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں بات ہوا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سے جن کو تم اپنے بزرگ مانے بیٹھے اور بڑے بڑے عزت والے لوگ, ان سے پوری دنیا بھر جائے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بندہ نا ان سب سے بڑھ کر محبوب ہے. الحمدللہ. اسی طریقے سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے 2896 اور مشکات میں 5232. حضرت سعد ابن ابی وقاص, سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے, بہت امیر کبیر شخص تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کو جو ہے وہ کم درجے کا خیال کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سعد ایسے مت کرو. سعد ابن عبادہ ظاہر امیر تھے, 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا. تو ان کو یہ گمان ہوا کہ میں تو اتنا لوگوں کو کھلا پلا رہا ہوں, اللہ کے نبی کے صحابہ میرے رزق کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی جو سخی لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے رزق کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور سعد ابن عبادہ کو حضور نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تمہیں جو رزق مل رہا ہے نا وہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے, ان لوگوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. کوئی نیک آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج میرے اتنے دسترخوان چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دے رہا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے ان لوگوں تک رزق پہنچ جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ بلینز آف ٹریلینز آف سپیشیز کو کھانا دے رہا ہے وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتا بغیر محنت کے. ملینز آف فیل ہے, ویل مچھلیاں ہیں پیسیفک اوشن میں اور اٹلانٹک کے اندر, جس میں سے چھوٹی سی چھوٹی بھی ویل مچھلی کی خوراک 500 کلو گرام گوشت ہے روزانہ کا. ان سب کی خوراک کون پورا کرتا ہے؟ کوئی بزرگ پورا کرتا ہے, کوئی کسائی پورا کرتے ہیں, اللہ کر رہا ہے. میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر, مسئلہ نمبر 103, وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو یہ بات بڑی حیران کن بات ہے, انسان کو سمجھنی چاہیے کہ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے امیروں کو رزق دیا جاتا ہے. یہاں پر وہ کریٹیکل حدیث میں ضرور بیان کروں گا, صحیح مسلم میں 6543 اور مشکات میں 5314, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ہم شکل اور مال ہی لوگوں کا دیکھتے ہیں, کتنا نورانی چہرہ ہے, اوڈا وڈے گستاخ رسول ہوتا ہے, اوڈا ہی بڑا مشرک ہوتا ہے. شکلوں سے تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے. اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے, کون خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے, جتنا ہے اس میں سے جو تھوڑا بہت خرچ کرتا ہے, اللہ کے ہاں تو نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا 1 کروڑ روپیہ خیرات کرنا جب تولا جائے تو اس کی ویلیو 1 روپے کے برابر نہ نکلے, اور کسی کا 1 روپیہ خیرات کرنا اربوں روپے کے برابر ہو جائے اس کی نیت کی وجہ سے. جو صحیح بخاری میں آتا ہے, سورہ توبہ کے اندر بھی آتا ہے, منافقین وہ ایک غریب مسلمان کو جو ہے اس نے پوری رات مزدوری کر کے ایک مٹھی اسے کھجور ملی, اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے میری طرف سے بھی آپ تحفہ رکھ لیں. تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس ایک کھجور سے کیا ہوگا, اور آپ نے وہ کھجوریں پورے اس مال کے اوپر پھینک دی اور بتایا کہ میں اس کی اتنی قدر کر رہا ہوں, یہ سارے مال پر بھاری ہے, کیونکہ اخلاص اللہ نے دیکھنا ہے. کو تو اللہ نے دینا ہے نا کسی کو. اگر کوئی شخص دے رہا ہے اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا نا, اللہ کا دیا ہوا دے رہا ہے. ہو سکتا ہے جس کو نہیں دیا اس کو دیا ہوتا وہ اس سے زیادہ خیرات کرتا. تو اللہ تعالیٰ نیکیاں تولے گا, گنے گا نہیں.
اچھا تو یہ نیک لوگ جو نیک لوگ ہیں اگرچہ وہ غریب ہیں ان کی وجہ سے امیروں کو رزق ملتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جو نہ وہ بزرگوں کی وجہ سے سب کو مل رہا ہے، وہ یہ چیز نہیں ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اس حوالے سے مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں 6277 نمبر موجود ہے، ضعیف طریق ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، جو میں نے امام مہدی والے لیکچر مسئلہ نمبر 127 میں بھی بیان کی تھی کہ سیدنا علی سے کہا گیا کہ آپ اہل شام پر لعنت کریں، یعنی حضرت معاویہ اور ان کی یہ پوری پارٹی کے اوپر کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں امت کے ساتھ. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ ہوگا، یعنی قرب قیامت میں، کیونکہ امام مہدی کا اس میں ذکر آ رہا ہے، جو لوگوں کو ایسا تپائے گا جیسا کہ سونے کو تپایا جاتا ہے بھٹی میں. اہل شام کو برا مت کہو بلکہ ان کی برائی کو برائی کہو. یہ نہیں کہ سارے اہل شام کے اوپر لعنت کی جائے. اور ایک فہم اس کا یہ بنتا ہے بلکہ ان پر جو ظلم کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کو ورگلایا ہوا ہے اس معاملے میں کہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا کیا ہے، ان کے اوپر آپ کہیں کہ وہ معاملات غلط کرنے والے ہیں. کیٹیگوریکلی سارے اہل شام پر لعنت مت کرو کیونکہ ان میں ابدال موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے. اب اسی سے وہ انہوں نے لفظ پکڑ لیا، ابدال، غوث ابدال کو تب بنانے شروع کر دیا. پوری ایک ہیرارکی انہوں نے آپ بنا لی ہے، بھائی اتنے ہوندا ہے تھلے ہے، یہ تھا وہ ذکر تھا، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ کون ہے، صرف یہ کہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، وہ الحمدللہ موجود ہیں. اب ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ نیک بندے ہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. آج کسی پر وہی تو نازل نہیں ہوتی کہ وہ یہ دعویٰ کر دے فلاں شخص نیک ہے. ہو سکتا ہے آپ نیک سمجھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے. بریلوی جن کو بزرگ سمجھتے ہیں، دیوبندی ان کو کہتے ہیں دوسکی ہیں. دیوبندی جن کو حکیم الامت سمجھتے ہیں، بریلوی ان کو مریض الامت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجدد دین بدعت، وہ کہتے ہیں مجدد دین و ملت. یہ تو آج ہی مطلب لوگ اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے ہیں، تو چہ جائے کہ یہ ایک دوسرے کے بزرگ منوانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جو بزرگ ہیں وہ نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں ان کو لوگ سارے پھر مان رہے ہوتے ہیں. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ علیہم السلام، دیکھیں سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو ایک کنسنسس کے ساتھ یونانیمسلی ایگریڈ لوگ ہیں، ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں. تو یہ وہ حدیث تھی جو میں نے بیان کر دی اس حوالے سے، تو کہ اہل شام کے ساتھ کہا گیا ابدال ہوں گے، لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئے، کہنا ولی تے ہون گے نا ابدال تے انہوں نے پھکی دین لگا. یہ خصوصاً صوفیاء کے لیے اب وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے اس حدیث کو بھی، ویسے تو یہ پیش کرتے ہیں. اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں 2192، مشکات میں 6292. کیا عجیب حسن اتفاق ہے، جامعہ ترمذی میں 2192 اور مشکات میں 6292 نمبر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام خراب ہو جائیں گے، جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے پھر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، یعنی پھر پوری دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی، یعنی آخر تک حق پر قائم رہنے والے لوگ اہل شام ہوں گے. یہ اب قیامت کے قریب کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ہر زمانے میں لوگ لگا رہے ہیں. آج جو تنظیمیں وہاں سے جادی اٹھی ہوئی ہیں وہی حدیث لگا رہے ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے بارے میں. وہ غزوہ ہند والے، وہ لشکر طیبہ والے، جماعت الدعوہ والے کہتے ہیں ہمارے بارے میں، محمود نظری کہتا تھا ہمارے بارے میں، اور کوئی آئے گا کہ ساڑھے بارے سے. یہ اب اللہ کو پتا ہے یہ کب کا معاملہ ہے، بال قرب قیامت کا ذکر ہے یہ. اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو اہل شام کے بارے میں ذکر ہوا، اور ساتھ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام مدینی کا قول ہے. امام مدینی امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، لہذا سند کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنے استاد کا قول نقل کیا، وہ ڈائریکٹ راوی ہیں. کہ یہ جو اہل شام ہے، جو نیک لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی، اور جو پچھلی حدیث میں ہم سن چکے ابدال ہوں گے، وہ اصحاب الحدیث، اہل حدیث ہوں گے. نال ہی فیوز اڑ جائے گا سارے صوفیاں دا. یہ مجھے کسی نے پیش کی، میں کہا ہاں جناب یہ تے جناب تواڈے گاٹے فٹ کرنا، میں یہ نال تکو امام ترمذی نے کہ لکھا ہے، یہ تو لکھا ہے اصحاب الحدیث، اہل حدیث ہوں گے. اب اہل حدیث مراد نہیں کہ اس نے ٹائٹل لگا لیا اہل حدیث کا، مراد یہ کہ جو کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، جو کتاب و سنت کو حق ماننے والے ہوں گے، بزرگوں بابے والے نہیں بلکہ کتاب و سنت کو حق ماننے والے. ٹائٹل تو آپ دیکھ لیں آج تک، یعنی وہ کتاب و سنت کو بھی مانتے ہوں، کتاب و سنت کی بھی مانتے ہوں. ٹائٹل تو آج سب نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا ہوا ہے. کوئی بھی گمراہ پھر کے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، سنی وہی ہوگا نا کہ جو کتاب و سنت پہ چلے گا، ورنہ تو ٹنی ہوگا، سنی تو نہیں ہوگا. سن سنا کے سنی اور پڑھ پڑھا کے بکس سنی، اس میں فرق ہے. کرامت کی چوتھی مثال صحیح بخاری 1010، مشکات 1509. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کے دور میں قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला उमर अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेकर अल्लाह के हुजूर पेश होते और क्या कहते? अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, ऐ अल्लाह पहले पहल तो हम तेरे नबी के जरिए तेरी तरफ तवस्सुल और वसीला इख्तियार करते थे, यानी वो दुआ करते थे, हम पे बारिश नाज़िल होती थी, फतस्कीना, तू हम पर बारिश नाज़िल फरमाया करता था, व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना, अब हम तेरे नबी के चचा के जरिए तेरी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, इनके जरिए तुझसे दुआ मांग रहे हैं, ये है सही वसीला शख्सी। फस्किना, तो हम पर बारिश नाजिल फरमा। अनस इब्न मालिक कहते हैं फौरन बारिश शुरू हो जाती। ये करामत थी हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की कि उनकी दुआ की बरकत से हजरत उमर के दौर में बारिश नाजिल हो जाया करती थी। और यही है सही वसीला शख्सी, किसी नेक आदमी से दुआ करवाना। जिन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन बुजुर्गों की बात नहीं हो रही कि इनसे दुआएं कराएं, बेड़े में डूब जाए इनको जाने ना। वो आप मसला नंबर मेरा 71B सुन लें। इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, और मेरा रिसर्च पेपर भी है, रिसर्च पेपर नंबर 2A, बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज भी है उसमें। तो ये है सही वसीला शख्सी। वसीले पे मेरा लेक्चर है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल, जिसमें मैंने 6 वसीले बताए हैं, 5 साबित हैं और 1 साबित नहीं है। तो ये दुआ का कॉन्टेक्स्ट है, दुआ करने कबूल होगा। ये बिल्कुल झूठ है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने दरिया नील को खत लिख दिया, ये आपने सुना होगा, बिल्कुल मुनक़ते रवायत है, सनद ही पूरी नहीं है। भाई यहां तो वो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से दुआ करवा रहे हैं, और करामत है ही दुआ की कबूलियत है। यहां भी एक खत लिख के तो ऐसे बादलों में फेंक देते, जो दरिया नील तक भेजा है तो ऐसे फेंक देते। बिल्कुल झूठे वाकयात है, इस तरह नहीं भाई कभी भी होने का, ज्यादा ज्यादा दुआ के साथ ताल्लुक है। इसी तरीके से या सारियतुल जबल वाली रवायत, उसमें भी मोहम्मद बिन जलान जो है मुदल्लिस है और आन से रवायत कर रहे हैं। मैंने हजरत उमर अलैहिस्सलाम पे पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 65, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सही फजाइल किताब व सुन्नत की रोशनी में, उसमें ये सारे वाकयात बताएंगे। बिल्कुल जाली बातें, हक बातें वही हैं जो किताब व सुन्नत में आई हुई हैं, सही सनद के साथ। बल ये सही है कि सही बुखारी में हदीस है 1390 नंबर, जो मैंने हयातुन नबी वाला अपना लेक्चर मसला नंबर 5 जो है उसमें बयान किया है कि 63 साल के बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के जब हुजरे की दीवार गिरी तो एक पांव जाहिर हुआ, वो हजरत उमर का पांव जाहिर हो गया। 63 साल बाद तक उनका जिस्म मुबारक कब्र में सलामत था। ये सही बुखारी 1390 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है। तो इस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी का जिस्म सलामत भी रखे, लेकिन यहाँ क्या होता है, वो बरेलवी कहते हैं साढ़े बुजुर्गों का जिस्म सलामत निकला, वो कहता है देवबंदी कहते हैं हमारे बुजुर्गों का निकला, वो अहले हदीस कहते हैं हमारा निकला। अच्छा, वो सारे अपने अपने बयान कर रहे होते हैं, जब उनको कहना उनका निकला नहीं, औलाद नहीं हो सकता, तो भाई ये तो क्यों हो सकता है? तो ये कोई दलील नहीं है। इस तरीके से अगर दलील को बनाना शुरू कर देगा ना, अगर दलील होना फिर सब की माने। इसी तरीके से जी ख्वाब में ज़ियारत हुई, वो कहते हैं जी रायवेंड वालों को ज़ियारत हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत रायवेंड इज्तिमा में आए हुए थे। वो मुल्तान वाली पार्टी कहती है दावत इस्लामी वाले के मुल्तान आए हुए थे। आप दोनों से एक दूसरे से पूछो, कहते नहीं दो झूठे ने, वो कहते नो झूठे नो, कहते दो सही कहते, तुझे भी झूठे हो भी झूठे। तो मैंने पूरा लेक्चर भी इस पे दे दिया, मसला नंबर 6C के नाम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार ख्वाब के बारे में। ये क़यामत तक मुमकिन है, लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, वो मैंने बताए हैं। मैं वो सलफियों वाला भी नजरिया नहीं रखता कि कोई देख ही नहीं सकता सहाबा के अलावा। मैंने सही मुस्लिम अबू दाऊद से साबित किया कि ताबईन तबा ताबईन ने भी हुजूर को ख्वाब में देखा है, और मुहद्दिसीन ने सही मुस्लिम के अंदर वो ख्वाब नकल किए हैं, बाकायदा अबू दाऊद के अंदर नकल किए हैं। ये मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम है कि वो तारुल कादरी साहब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे टैक्सी का किराया मांगा और मनु कहा जनाब तू मेरा मेहमान बन, मैं तेनू रखांगा, और तो सारा चट्टा बट्टा खुल चुका है। ये बिल्कुल झूठ है। इस तरह के जो ख्वाब है ये शैतानी ख्वाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं इन्होंने देखा। हाँ, आप जब अपनी शक्ल में आएंगे तो फिर शैतान नहीं आपकी शक्ल में आ सकता, लेकिन शैतान किसी दूसरी शक्ल में आके झूठ बोल सकता है। झूठ क्या, गुलाम अहमद कादियानी कहता था जिंदा हालत में कि मैं जिल्ले मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। वो तो खुद मोहम्मद का जिल होने का दावा करता रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस हवाले से जिसे शौक हो तो वो लेक्चर देख सकता है। तो ये है दुआ की कबूलियत का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि वो कबूल कर ले अल्लाह ताला, और इस पे मैंने पूरा लेक्चर भी दे दिया है। मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और मेरा रिसर्च पेपर भी है, रिसर्च पेपर नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, पौने 2 घंटे की गुफ्तगू और 4 पेजेस का ये रिसर्च पेपर ahlesunnatpak.com पे, जिसमें मैंने साबित किया है कि कोई शख्स किसी के अंदर जो है वो इस तरीके से उससे गायब में मदद के लिए नहीं उसको पुकार सकता। ये बिल्कुल बातिल अकीदा है। हाँ, किसी नेक आदमी सामने मौजूद है, उससे जाके दुआ करवाएं। दुआ में भी वो भी अल्लाह ही को पुकारेगा, किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारेगा।
اور وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وسیلہ اور توسل میں سنن ابن ماجہ کی اور ابو داؤد اور ترمذی کی، اس میں بھی الفاظ ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ اس میں آگے الفاظ یہ کھا جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی بنائی واپس آ گئی۔ وہ اب مسئلہ نمبر 43 میں نے اس کو حدیث کو بیان کیا۔ بل یہاں پر ایک ضمن میں حدیث صحیح بخاری میں 6502 نمبر حدیث، بڑی کریٹیکل حدیث ہے، جو اس ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے یہ لکھی ہے، مشکات میں 2266 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ استغفر اللہ، یہ ولی سے مراد یہ بزرگ بابے نہ سمجھیے گا، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی توحید کے لیے، اس کے نبی کی جو ہے وہ سنت کے لیے کھڑا ہوا ہے، نہ کہ اپنی عبادت کروانے کے لیے، اپنی پوجا کروانے کے لیے اور اپنے نذرانے بتوڑنے کے لیے، وہ نہیں، وہ واقعی جو اللہ کا ولی ہو، اس کے خلاف دشمنی کی جائے تو میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب کسی بھی چیز سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا قرب میرا فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے، اور پھر نوافل میں استقامت ایسی اختیار کرتا ہے کہ میرا وہ محبوب بن جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ خود خدا بن جاتا ہے، ورنہ تو اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے نہیں وہ خدا کے ہاتھ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے، یعنی اس کے ہاتھ پھر اللہ کی اطاعت میں اٹھتے ہیں، اس کی آنکھیں صرف اللہ کی اطاعت میں اٹھتی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھتی، کیونکہ آگے الفاظ ہیں کہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے خلاف پناہ مانگتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ ورنہ حلولیہ کو تو کشف المحجوب میں خود علی بن عثمان اجویری نے کہا ہے کہ یہ جو وحدت الوجود کا یہ عقیدہ کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ تو عقیدہ ہی گمراہی پر مبنی ہے۔ مسئلہ نمبر 41 بھی میرا وحدت الوجود کے اوپر ریکارڈ ہے، اسماء و صفات کے مسئلے کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا کسی کام کو کرنے میں۔ اب اللہ کو کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کی روح قبض کرنی پڑتی ہے تو میں بھی تردد کا شکار ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ میرا بندہ اس کو ناگوار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جی موت تو کسی کو بھی پیاری نہیں ہے نا، موت کی تکلیف بھی ہے، پھر دنیا سے جانے کا تو کسی کا دل بھی نہیں کرتا، وہ نبی ہوتے ہیں، باقی تو انسان کی خواہش تو ہوتی ہے دنیا میں رہنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بری خواہش بھی نہیں ہے، اطاعت ہوگی، اللہ کے لیے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے انسان، خواہش تو رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ موت کو ناگوار سمجھ رہا ہوتا ہے اور میں اس کو موت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ موت تو میں نے لوگوں کے مقدر میں رکھی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تو میں بھی تردد کا شکار ہوتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے وہ معاملہ اس وقت، پھر وہ آپ مسئلہ نمبر 117b سن لیں، کس طریقے سے فرشتے آ کے استقبال کرتے ہیں، ریشمی رومال اس کی گردن کے نیچے رکھتے ہیں، ایسے پروٹوکول سے اس کی روح نکالتے ہیں کہ جیسے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا ہے، اس طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی اس کی روح لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے اپنے نیک بندوں میں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔